اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر خالد جویا، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلدی لائف چینل۔ دوستو، بیماریوں سے پاکستان میرا مشن ہے۔ آج کی جو بیماری آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے ٹائیفائڈ بخار۔ یہ ٹائیفائڈ بخار کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ دوستو، آج ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں، تو میرے ساتھ رہیے، اسکپ مت کیجیے گا ویڈیو کو، آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ دوستو، پھر وہی بار بار ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں نوٹیفیکیشن اس کا ملتا رہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹائیفائڈ بخار کیا ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار ایک سالمونیلا ٹائفی نامی بیکٹیریا سے پیدا ہونے والا ایک انفیکشن ہے جو خون میں پھیل جاتا ہے اور آنتوں کو متاثر کرتا ہے۔ آلودہ پانی اور غیر متوازن غذاؤں کے وجہ سے اس انفیکشن کا خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ عام طور پر زیادہ تر افراد کو جو مونسون کے موسم میں ان کو اس انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ ایک متعدی بیماری ہے جو کہ آسانی کے ساتھ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جو کہ عمومی طور پر ٹائیفائڈ کی علامات کا سامنا 21 دن تک کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کا دورانیہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر اوقات بعض مریضوں کو 1 سال تک یہ ٹائیفائڈ بخار اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ دوستو، ٹائیفائڈ بخار کی علامات میں سب سے پہلے کیا ہے کہ مریض کو خشک کھانسی بہت زیادہ آتی ہے۔ اس کے بعد اس مریض کو نیند نہیں آتی، اس کے ساتھ متلی آتی ہے، اکثر اوقات پیٹ میں درد رہتی ہے۔ اس کے بعد زبان کا سفید ہو جانا، ساری زبان کا سفید ہو جانا، سائٹوں سے وہ سرخ ہوگی، درمیان میں سے وہ ساری زیادہ سفید نظر آئے گی۔ سر درد بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اس مرض میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مریض کمزوری بہت محسوس کرتا ہے۔ ٹائیفائڈ کا مریض میں بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، کہتا ہے جی بھوک بس لگتی نہیں ہے، روٹی کو تو میں نے دیکھنا نہیں ہے، کسی چیز کے نزدیک تو میں جانا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹائیفائڈ کے مریض کی جلد پر سرخ دھبے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی اس کی علامات۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹائیفائڈ کے علاج کی طرف۔ اس کا آسان گھریلو طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ نے برگ نیم، ادرک، لہسن، سہانجنا کے پتے، ان سب کو ملا کے آپ نے کہوہ بنانا ہے، اور کہوہ آپ نے صبح شام پینا ہے۔ اس کے ساتھ پپیتا کے مریض کو بیج کھلائیں۔ پپیتا عام مل جاتا ہے بازار سے، آسانی سے مل جاتا ہے، اس کے بیج آپ نے اس کو مریض کو کھلانے ہیں۔ اس کے 20 منٹ کے بعد ایک سفوف ہوتا ہے، سفوف زہر مہرہ، وہ آدھا گرام دیں۔ یہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں، کہوہ بنا کے پینا ہے، پپیتا کے بیج کھلانے ہیں، اس کے 20 منٹ کے بعد آپ نے سفوف زہر مہرہ آدھا گرام آپ نے صبح شام مریض کو دینا ہے۔ تو اس کے بعد اینٹی بائیوٹک طریقے علاج سے اگر آپ نے ٹائیفائڈ کو بھگانا ہے تو اس کا یہ ہے کہ فلوروکینولین اینٹی بائیوٹک گولیاں دیں، ساتھ میں اس کے پیراسیٹامول گولیاں بھی کھلائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد منقع بیج نکال کے وہ مریض کو 5 دانے صبح 5 دانے شام کو کھلائیں۔ یہ ان تینوں علاج میں سے جو آپ کو میسر ہو، جو آپ کو آسان ہو، جو چیز آپ کو مل جائے، تو یہ تینوں علاج اتھینٹک علاج ہیں، 100% علاج ہیں، یہ 100% کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو علاج میں نے بتایا، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ برگ نیم، ادرک، لہسن، سہانجنا کے پتے، ان سب کو ملا کے آپ نے ان کا کہوہ بنانا ہے اور کہوہ صبح شام پینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے مریض کو پپیتا کے بیج کھلانے ہیں۔ اس کے 20 منٹ کے بعد آپ نے سفوف زہر مہرہ آدھا گرام صبح شام استعمال کرنا ہے۔ دوستو، اب میں چلتا ہوں اس کے پرہیز کے بارے میں۔ اس کا پرہیز کیا ہے؟ ٹائیفائڈ بخار کی صورت میں ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ آپ نے سافٹ ڈرنک، تلی ہوئی چیزیں، مسالہ دار چیزیں، ناقص غذائیں،
یہ آپ نے نہیں استعمال کرنی۔ دیسی علاج کی مدد سے ٹائیفائڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ کافی سارے مریض ہیں جن کو میں نے یہ فارمولہ استعمال کرایا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ٹائیفائڈ نے ان کی جان چھوڑ دی ہے اور وہ مریض صحت مند ہو کر اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اپنے جس مریض کو یہ مرض لاحق ہو وہ اپنے ہاضمہ کو درست رکھے، قبض نہ ہونے دے۔ اس کے بعد ابلا ہوا پانی استعمال کرے، مریض کو ہوادار کمرے میں رکھیں تاکہ تندرست لوگوں کو یہ مرض نہ لگ سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔